الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و احسان اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کہ ان پاک زمینوں پر ہمیں اپنے قدم لگانے کی اور حاضری پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہم نے وہاں صرف یہ بات دیکھی ہے کہ وہاں کی حاضریاں من جانب اللہ اجازت سے ہوتی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی جب توجہات ہوتی ہیں تو بندہ اسباب کے بغیر بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس پاک سرزمین پر انسان اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے۔ اللہ کریم اس پاک سرزمین پر بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مغفرتوں کا، ہماری بخششوں کا، ہمارے گناہوں سے خلاصیوں کا ذریعہ بنائے۔ دوستو، آج میں سورہ اعراف کی آیات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ گزشتہ درس کے ساتھ جڑا ہوا درس ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر کتاب عطا کرنے کی بات کی تھی اور نوازنے کی بات کی تھی، اور اسی واقعہ کے تسلسل کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور 30 راتوں کے بعد 10 راتوں کا اضافہ کرتے ہوئے 40 راتوں کا چلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا پیش کیا، لیکن اس دوران میں آپ کی وہاں پر غیر موجودگی میں آپ کی قوم نے ایک عجیب و غریب حرکت کی، اور انہوں نے اپنے تمام زیورات جمع کر کے اس کا ایک بچڑا بنایا، بچڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بنایا، اور بقول مفسرین کرام کے کہ وہاں پر ایک جادوگر سامری تھا، سامری نام کا، اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی خاک، قدموں کی خاک اپنے ہاتھ میں لی تھی، اپنے پاس رکھی تھی، اور وہ خاک اس مجسمے کے اندر جب ڈالی تو اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہوئے، اور اس میں سے مختلف قسم کی آوازیں آنے لگی۔ بہرحال یہ تو ایک تفصیلی معاملہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے اور نظریے کے خلاف چلتے ہوئے ایک مجسمہ بنایا
اور اس میں کچھ ایسی سوراخ رکھے جس میں سے مختلف ہوا کے دباؤ کی وجہ سے کچھ آوازیں نکلتی تھیں، اور وہ لوگ جو ان چیزوں سے واقف نہیں تھے وہ لوگ اس کو ایک بڑا عجوبہ خیال کرتے تھے اور اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید یہ جو مجسمہ بنایا گیا ہے اس کا کوئی کمال ہے اور اس کے اندر کوئی خاصیت ہے اور اس کے اندر کچھ صفات ایسی ہیں جو الوہیت والی صفات ہیں۔ تو لوگوں نے اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی اور اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا۔ یہاں یہ آیات جو ہوتی ہیں یہ فہم کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے ہیں کہ ہمیں اس میں سے کیا سبق ملتا ہے۔ ہمیں اس میں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی خلاف عقل بات کہیں سے مل رہی ہو تو اس کے سامنے اپنے آپ کو مت جھکا دو، بلکہ اس کو شریعت کے اصولوں پر، شریعت کے قوانین پر پرکھو۔ اگر وہ کوئی محیر العقل بات شریعت کے حکم کے خلاف ورزی ہو رہی ہو، اس محیر العقل بات میں شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو اس کو چھوڑ دو، اور چونکہ ہر کام، ہر بات شریعت کے تابع ہے۔ جو شریعت کے تابع بات نہیں ہے اس کا اسلام سے، اس کا دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس بات سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک ایسی عقل کو معاف کر دینے والی بات، عقل کے اندر نہ آنے والی بات کو انہوں نے الوہیت کا درجہ دے دیا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا شروع کر دیا اور اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر کیا ہوا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی قوم نے تمام زیورات اکٹھے کر کے اس کو ڈالا، اس کو آگ میں پگھلایا اور اس کا ایک مجسمہ تیار کیا، اور اس میں سے آواز آتی تھی اور اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا۔ اب اللہ رب العزت انسانی عقل کو دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ انہ لا یکلمہم، کہ بے شک وہ ان سے کوئی گفتگو نہیں کرتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک بات کہ ان کے عقل اتنے معاف ہو گئے، ان کی عقلیں اس بات کو سمجھ نہ سکیں اور ان کو یہ سوچ تک نہ آئی کہ یہ جس چیز کی ہم پرستش کر رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو گفتگو بھی نہیں کر سکتی۔ ولا یادیہم سبیلا، اور نہ ان کو راہ حق کے راستے کی ہدایت کر سکتی ہے۔ اب دو چیزیں ہونی چاہیے نا، کہ جس کو تم معبود بناتے ہو، جس کو تم اپنا رب مانتے ہو، اس کے اندر کم از کم عقلی طور پر یہ دو خاصیتیں ہونی چاہیے کہ وہ تم سے بات کرے، وہ تم سے گفتگو کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے ہدایت کے راستے بھی بنائے، تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی بھی مہیا کرے۔ ہمارے رب کے اندر، ہمارے رب میں یہ دونوں عقلی خاصیتیں موجود ہیں جو انسانی عقل کو اپیل کرنے والی ہیں کہ وہ رب ذوالجلال اپنے کلام کے ذریعے اپنے انسانوں سے، اپنے بندوں سے بات بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سے باتیں کی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ہم سے کی ہوئی گفتگو ہے۔ جب اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ ہمیں ہی بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت اس کلام مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں پکارتے ہیں تو گویا کہ وہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی رب ہی ہم سے بات کرتا ہے، ہم بھی رب سے بات کرتے ہیں۔ تو بات پہلی عقل کو تسلیم کرنے والی بات یہ ہے کہ رب کی یہ خاصیت ہے،
رب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کے لیے رہنمائی مہیا کرتا ہے، ان کو راہبر دیتا ہے، ان کو راستے کی تلقین کرتا ہے، ان کے سامنے راستے کو کھولتا ہے، ان کے سامنے راستے پر عمل کرنے والا ایک انسان ان کو عطا کرتا ہے، اور اس کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کی خاصیت ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں اس میں نہیں تھی، نہ وہ اپنے پرستش کرنے والوں سے بات کر سکتا تھا اور نہ وہ ان کو رہنمائی مہیا کر سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو اپنا رب بنا لیا، ان کو اپنا معبود بنا لیا، اور وہ ظالموں میں سے تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، جب ان کو اپنے ہاتھوں کی کمائی پر، ہاتھوں کی بنائی ہوئی بات پر جب پشیمانی ہوئی، پشیمان ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے اس بات کے، اس حقیقت کو سمجھ لیا، جان لیا کہ وہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انسان جب راستے سے بھٹکتا ہے، جب راستے سے ہٹتا ہے، تو رب تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو جائے تو پھر اس کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے حق کو پہچاننے کا اور حق کی طرف جانے کا، ایک راستہ اس کے دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے رب ذوالجلال اپنے فضل سے، کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں انسان جو راہ حق پہ چلتا ہے، راہ راست پہ چلتا ہے، یہ اللہ کے فضل سے چلتا ہے۔ اس کے فضل کے بغیر نہ کسی کو ایمان مل سکتا ہے اور نہ کسی سیدھے راستے پر چل سکتا ہے، یہ خاص اس کا فضل ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگ صاحبان فضل ہیں، اللہ رب العزت کا فضل ہے آپ کے اوپر، آپ راہ حق پر ہیں، راہ راست پر ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اس کو ہمیشہ اللہ رب العزت کا احسان سمجھیں کہ جس نے آپ کو اہل ایمان میں پیدا کیا، پھر اہل ایمان میں پیدا کرنے کے بعد آپ کو صحیح راستے کی پر چلایا، پھر آپ کو اہل سنت و جماعت کے راہ حق پر، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک بندہ مسلمان ہو کے اگر گمراہیوں کے راستے پر چلے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اللہ کے فضل سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فضل کا اتمام یہ ہے بندے پر کہ اس کو دین حق پر، دین حق کی تلقین کرنے کے بعد، دین حق کو قبول کرنے کے بعد اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ قالوا لئن لم یرحمنا، اب وہ اپنی بات پر پچھتائے، یہ اپنے کیے پر پچھتا جانا، یہ سچے راستے پر چلنے کی پہلا قدم ہے۔ یاد رکھیں جب بھی انسان کو غلطی کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، عظیم گناہ کر دیتا ہے، لیکن جس وقت وہ اپنے کیے پر پچھتا جاتا ہے، ندامت اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنے فضل کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ پچھتانا جانا، ندامت اختیار کرنا، توبہ کر لینا، یہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ بات ہے۔ سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو اپنے کام کرنے کے بعد، اپنی غلطیاں خطائیں کرنے کے بعد ان کو تسلیم کرتا ہے اور پھر رجوع اللہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں جو لوگ اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو تسلیم نہیں کرتے وہ کبھی بھی توبہ کی طرف نہیں جاتے۔ سب سے پہلے اپنے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے جو فعل کیا وہ گناہ کیا ہے۔ یاد رکھیں کبھی بھی بندہ اس وقت تک توبہ کی دروازے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کر لیتا۔ اگر ایک آدمی وہی سمجھتا ہے کہ میں تو حق پر ہوں، میری تو ہر بات قول فیصل ہے اور میری ہر بات حق پر ہے، اور جو کچھ میں سوچتا ہوں، جو کچھ میں کرتا ہوں، جو کچھ میں بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، فعل کرتا ہوں، وہ سب حق پر ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کا جائزہ نہیں لے سکتا، اپنا احتساب نہیں کر سکتا۔ اپنا احتساب کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ جو توبہ کے دروازے پر پہنچنا ہے یہ اپنے گناہوں کے اعتراف اور احتساب کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تصوف اور روحانیت کا پہلا مقام ہی یہ ہے
تصوف اور روحانیت کے پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے. آپ اپنے کسی مرشد حق کے پاس جاتے ہیں, کسی سچے مرشد کے پاس جاتے ہیں, اس کے سامنے اپنا دل کے اندر اعتراف جرم کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو گواہ بنا کر توبہ کرنے کی طرف رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت آپ کی اس توبہ کو قبول کر کے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے بزرگان نقشبندیہ, خاص طور پہ تمام صوفیاء کرام کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے, خاص طور پہ ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ تلقین کرتے ہیں ہمارے بزرگ ہمیشہ کہ جو شخص بھی سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے کسی مرد حق پر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی سابقہ زندگی کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. ہمارے بزرگوں, میں نے تو اپنے بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے مریدوں کو تلقین کرتے ہوئے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ وہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ تو بیعت کرنے کے بعد اس بات پر یقین کر لے, اس بات پر یہ خیال سے تصور نہ کرے, بلکہ تجھے یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تیرے سارے گناہ سابقہ معاف کر دیے. اور بندہ جس وقت آپ دیکھیں کتنی طمانینت قلب ملتی ہے, کتنا حوصلہ ملتا ہے, کتنا انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف تصور کرتا ہے, کتنا پاکیزہ تصور کرتا ہے اپنے ظاہری اور باطنی لحاظ سے, جس وقت بندے کو اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے میرے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے. اور یاد رکھیں کبھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مایوسی نہیں کرنی ہے. اللہ رب العزت ہمیشہ معاف فرمانے والا ہے, اور اس کے بارے میں اس کی بارگاہ میں اگر انسانوں کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اس کے لیے معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنے رب کے بارے میں جو تم تصور کرو گے وہی کچھ تمہیں ملے گا. اپنے رب کو رحمتوں والا سمجھو, اپنے رب کو یقین کرو, اپنے رب کے لیے فضل کے لیے اپنے رب کا صاحب فضل ہونا, صاحب رحمت ہونا, صاحب کرم ہونا, معاف فرمانے والا, اس کے بارے میں یقین کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دے گا اور سارے گناہ معاف کر دے گا. اور جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ظاہری باطنی پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر بندہ اپنے رب سے مطمئن ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے, یہ جو توبہ ہوتی ہے نا, کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں او جی کیا پیر کا کیا ہے, پیر تو ماں باپ بھی پیر ہیں. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو پیر سمجھتے ہیں. پہلے اپنے ماں باپ کو پیر تو سمجھو, اپنے ماں باپ کو مرشد سمجھو, پھر بے شک مرشد اختیار نہ کرو. لیکن حقیقی مرشد وہ ہوتا ہے جس کے پاس آپ جائیں تو آپ کو اپنے ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے. بھائی ماں باپ کا ادب سیکھنے کے لیے بھی تو کسی کے پاس جانا پڑتا ہے. حقیقی مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد آپ کو زندگی کے آداب سکھاتا ہے, آپ کو اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کے گر سکھاتا ہے, کہ آداب سکھاتا ہے کہ وہ کون کون سے فعل ہے, کون سے افعال ہے جن کو کرنے کے بعد آپ اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والے بن جائیں. کیوں جی ایسی ہے بات کہ اپنے والدین کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ انسان کو آنا چاہیے, ادب کا طریقہ بھی آنا چاہیے, برداشت کا طریقہ بھی آنا چاہیے. یاد رکھیں سب سے اہم بات جو ہے اپنے والدین کے ساتھ صبر و برداشت کا معاملہ ہے. والدین جو کچھ بھی کہیں اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا, یہ سب سے بڑا ادب ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کو اپنے ماں باپ کی کوئی بات پسند نہ آئے, آپ اس وقت ان کو جھڑک دیں اور ان کو برا بھلا کہیں, بعد میں ان کے قدم چوم لیں, تو یہ کون سا ادب ہوا؟ نہیں, ادب اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ سختی کریں اور آپ ان کے سامنے سر نیاز جھکا دیں. تو دوستو جو توبہ ہے, پچھتا جانا ہے, یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. قالوا لئن لم یرحمنا, جب ان کو اپنے کیے ہوئے اعمال پر پچھتاوا ہوا تو وہ کہنے لگے
کہ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، اگر ہمارا رب ہم پر، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرتا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہماری مغفرت نہ کرتا، ہمیں بخشتا نہ، ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرتا، تو پھر کیا ہوتا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم پھر بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضبان آصفا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے اور انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ یہ تو میرے بعد یہ کام کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے تو یعنی کہ ایک مجسمے کی پرستش شروع کر دی ہے، تو وہ بڑے غضبناک ہوئی اپنی قوم پر۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے بعد میری جو خلافت کا حق تھا اس کو بڑے برے طریقے سے تم نے ادا کیا۔ میری نیابت، میں تمہیں نائب بنا کے گیا تھا اس زمین پر اپنا، میں تمہیں ایک خلافت عطا کر کے گیا تھا، لیکن میری خلافت کا تم نے یہ حال کیا کہ تم وہ عقیدوں سے پھر گئے، تم نظریات سے پھر گئے، تم عقیدہ توحید سے پھر گئے، تم نے ہر کام الٹ کر دیا، میرے جو تعلیمات تھی ان کے خلاف بات کر دی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور کہا کہ عَاجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم میں بہت جلدی کی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور جو آپ کتاب لے کر آئے تھے، تختیاں لے کر آئے تھے جس پر تورات لکھی ہوئی تھی، وہ لے کر آئے تھے، ان تختیوں کو آپ نے پھینک دیا غصے کے عالم میں، غصے کے عالم میں آپ نے ان تختیوں کو پھینک دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور حضرت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ لیا اور ان کو زور سے اپنی طرف کھینچا، یعنی غصہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو۔ دیکھیں نا، ایک آپ ذرا اس کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ہمیشہ حق کی تلقین کرتے رہے، سچائی کی تلقین کرتے رہے، تو جس وقت ان کے فائدے کے لیے، ان کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، ان کے ہدایت کے لیے جب کتاب لینے گئے اور واپس پلٹ کے ان کی رہنمائی کے لیے آئے، رہنمائی کے لیے کتاب لے کر آئے، تو جس وقت قوم کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ یہ ایک فطرتی بات ہے انسان کی، یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ یاد رکھیں، یہ نبوت کے شان کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جو فعل ہے نا، بعض لوگ اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے کہ تختیوں کو پھینک دینا، غصہ کرنا۔ جب حق بات انسان جس پر محنت کرتا ہے، جس کی ہدایت کے لیے، جس کے لیے جن لوگوں کو راہ حق پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے کے لیے، راہ حق پر چلانے کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے، جب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو پھر یہ فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے اس غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی وہ تختیاں پھینکی، ایک علامتی طور پر اس کا اظہار کیا، اور اپنے بھائی جو حضرت ہارون علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے، ان کو ان کے بالوں کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وقعدوا یقتلوننی، تو انہوں نے کہا، جب ان کو غصے میں اپنی طرف کھینچا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، قال ابن ام، اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، بے شک یہ قوم نے مجھے کمزور سمجھا، میری کمزوری مجھے کمزور کر دیا، وقعدوا یقتلوننی، اور عنقریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ یعنی کہ یہ مقصد تھا حضرت ہارون علیہ السلام کا کہ میں تو اپنا فریضہ ادا کرتا رہا، میں ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ غلط بات ہے، اس طرف مت آؤ، لیکن میری یہ بات انہوں نے نہیں سمجھی، مجھے انہوں نے کمزور سمجھا، اور عنقریب یہ اس مقام پہ پہنچ چکے تھے کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں میں آئے تھے نا، تو یہودیوں نے کئی انبیاء کو پہلے بھی قتل کر دیا تھا، یعنی ان کی عادت تھی، وہ انبیاء علیہ السلام کا ادب اس طرح ہی کرتے تھے، یعنی وہ نبی سمجھتے ہوئے، ان کو نبی سمجھتے ہوئے ان کو شہید کر دیتے تھے۔ تو
حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اس قوم کی سعادت کے پیش نظر یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ مجھے بھی قتل نہ کر دیں۔ اور اگر مثلا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ قتل سے ڈر گئے، موت سے ڈر گئے اور انہوں نے حق راستہ چھوڑ دیا، نہیں، حق راستہ نہیں چھوڑا، انہوں نے حق بات کی تلقین جاری رکھی، لیکن خوف زدہ اس لیے ہوئے، میرا قیاس یہ ہے کہ خوف زدہ اس لیے ہوئے کہ اگر وہ شہید ہو جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے صفائی دینے والا اور کوئی نہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی صفائی دینے والا کوئی نہ تھا۔ ہو سکتا ان کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا، یعنی کہ یہودیوں سے کوئی بات بعید نہ تھی، جو آج بھی نہیں ہے۔ تو وہ اس وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام نے احتیاط کی اور ان کو سمجھاتے تو رہے لیکن ان کے اوپر سختی نہ کی۔ فلا تشمت بی الاعداء، اور میرے ساتھ یہ سختی کر کے آپ دشمنوں کو خوش نہ کریں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کریں، ان کے افعال میں، ان کے کرتوتوں میں مجھے ان کے ساتھ شامل نہ کریں۔ قال رب اغفر لی ولأخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حق بات کو پہچان لیا اور حق تک پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کی بخشش فرما دے، میرے اور میرے بھائی کی بخشش فرما دے۔ وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما دے۔ وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کے، اس کے رحمت کا وسیلہ پکڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام اور اپنی مغفرت طلب کی اور کہا کہ اے رب ذوالجلال، تو بہت بخشنے والا، مہربان ہے، رحمتوں والا ہے، لہٰذا مجھے اور میرے بھائی کی بخشش فرما دے اور ہمیں اپنی رحمتوں میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔